بیوہ عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ایک کے علاوہ سب بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کا عام طور پر اور مظلوم عورتوں کا خاص طور پر بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بیوہ عورت کی خیر گیری کرنے والے کے لیے کتنے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے علاوہ کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا، یعنی آپ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات ثیبات ہیں، یعنی کسی کا شوہر فوت ہو چکا ہے یا کسی کو طلاق ہوئی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ کنواری کے ساتھ نکاح کرنا افضل ہے اور ثیبہ یعنی بیوہ سے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: 1 اس کے مال کی وجہ سے، 2 اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھ کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ اس حدیث میں کسی بھی حسین یا حسب و نسب والی یا مالدار خاتون سے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی ہے کہ جو لوگ شادی کے لیے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، کچھ تو حسن کو تلاش کرتے ہیں اور کچھ اچھا خاندان اور کچھ مال کے بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اسی آخری کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور فرمایا، اگر تو دیندار شادی نہ کرے تو تمہارے ہاتھ خاک آلودہ کر دے گی۔ اس حدیث کا صحیح معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے متعلق بتلایا کہ وہ شادی کرتے وقت کیا کرتے ہیں، تو عام طور پر انہی 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے ہاں آخری چیز دینداری ہے۔ رہنمائی کے طالب تم دیندار کو ہی پسند کرنا کہ تمہیں اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر بیوہ عورت دیندار ہے اور آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو اس سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔